رحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی، قبل از اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، گزشتہ مجلسوں کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آج جس بات کی طرف ہمیں آنا ہے اسے انشاءاللہ شروع کریں۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے اپنی تقاریر کا عنوان بحث قرار دیا تھا، وہ سورہ دہر کی پہلی آیت، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحل عطا بھی کہا جاتا ہے، جس میں خداوند عالم نے انسانوں سے سب سے پہلا سوال کیا کہ هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا دور نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مادہ حیات سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکے، اور ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اسی انسان کو ہم نے ہدایت بھی بخشی، اور اس کے بعد اس انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ اب چاہے وہ ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرے یا پھر ہمارا جو نعمتیں جو ہم نے اسے عطا کی اس پر کفر کرے۔ تو ہم نے ابتدا میں بحث کی تھی کہ انسان کی منزل و مقام کیا ہے، انسان کو خدا نے کون سا مقام عطا کیا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو خدا نے ایک ایسے میزان پر خلق کیا ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو اپنی نفس حیوانی پر ترجیح دے دے تو وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور اگر یہی انسان اپنی عقل کو اپنی خواہشات نفسانی کے نیچے کر دے تو وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کو ایسے میزان پہ خلق کیا ہے کہ وہ چاہے تو ترقی کرے اور چاہے تو اپنا ڈیموشن کروا لے۔ جب انسان ترقی یافتہ ہوتا چلا جاتا ہے تو خداوند عالم اسے مقام عبودیت عطا کرتا ہے، اور جب اسے مقام عبودیت عطا کرتا ہے تو وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ جب صاحب کرامت ہو جاتا ہے، ابھی ولایت کا درجہ اسے حاصل نہیں ہے، فقط عبودیت کا درجہ حاصل ہے۔ جب عبودیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ صاحب کرامت کہلاتا ہے۔ اب اس کی فقط اس کے دہن سے نکلی ہوئی پھونک میں اتنی خدا تاثیر رکھ دیتا ہے کہ کوئی نظر آیا بچہ بھی اس نظر سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دور میں، ہم نے تو بہرحال وہ دور ہم نے نہیں دیکھا جب مسجدیں کچی ہوتی تھیں، جب مسجدوں کی دیواروں سے خوشبو آیا کرتی تھی، مٹی کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور ہر دھرم کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ اس مسجد کے دروازے کے باہر اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے تھے، صرف اس لیے کہ ابھی کوئی نمازی، کوئی عابد اس مسجد سے باہر آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہمارے بچے پر دم کر کے پھونک دے۔ اور ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ جب وہ نمازی، وہ عابد جب مسجد سے نکل کر ہمارے بچے پر کوئی ایک سورہ پڑھ کر پھونک دیتا تھا تو ہمارا بچہ بیماری سے باہر آ جاتا تھا، وہ بیمار جو تھا خدا اس سے اس بیماری کو دور کر دیتا تھا۔ تو خداوند عالم نے خالص عابد میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ اگر وہ صرف دم کر دے تو خدا لگی ہوئی نظر کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ مقام عبودیت ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے عبودیت۔ یہی عابد ہے جو معراج پر پہنچتا ہے تو خدا اسے ولایت کے درجے پر فائز کرتا ہے، اور جب اسے ولایت کا درجہ ملتا ہے تو وہی انسان جو ایک نجس قطرے سے پیدا ہوا تھا، آج خدا نے اسے یہ مقام عطا کر دیا کہ وہ معروف کرخی بن گیا۔ اب وہ اپنے سر کا اگر واسطہ دے دے تو دریا میں آئی ہوئی باڑھ صرف معروف کرخی کے اس واسطے سے وہ باڑھ واپس چلی جاتی ہے۔
کبھی اسی انسان کو خداوند عالم جب حق ولایت اور ولایت عطا کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ارادہ نہ کرے خدا ارادہ نہیں کرتا. یعنی وہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ابو ذر نے کہا سلمان اب دعوت میں کیا کھلائیے گا، جس چیز کی دعوت کی تھی وہ تو زمین پر ہے. سلمان نے کہا تھا ابو ذر ابھی میں نے ارادہ نہیں کیا ہے کہ وہ کھانا خراب ہو گیا. جب ابو ذر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ برتن اپنے مقام پر ویسا ہی ہے، اور وہ جو کھانا زمین پر گر گیا تھا وہ کھانا اسی برتن میں صحیح و سالم ہے. تو جب ولایت عطا کرتا ہے خداوند عالم تو خدا کہتا ہے، جسے علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ حق ولایت ہے، یہ مقام ولایت ہے کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے تو بتا تو کیا چاہتا ہے، جو تو چاہے گا تیرا رب اس پر کہے گا کن. تو نے کہا کہ خدا میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، خدا کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، جسے آپ کہتے ہیں ہندوستانی زبان میں تتھاستو. آپ نے مانگا اور خدا نے کہا ہاں ہو گیا جا. یہ مقام ولایت ہے عام انسانوں کے لیے. پھر ہم مقام ولایت سے نکل کر مقام نبوت تک پہنچے. مقام نبوت جب عطا کرتا ہے خداوند عالم تو اپنے نبی پر ایک ذرہ برابر کے ظلم کو بھی برداشت نہیں کرتا. یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر گرچہ وہ ابھی اس نے اپنی نبوت کا اعلان نہ کیا ہو اور خدا نے اسے نبوت کے لیے منتخب کیا ہو. جناب یوسف کا واقعہ ہے، جب انہیں چاہ سے باہر نکال لیا گیا تو اس قافلے کے سردار کے تسلط میں جتنے افراد کام کرتے تھے اس میں سے کسی ایک نے جناب یوسف کے گالوں پر ایک تماچا لگایا. خدا کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص اگر وہ بچہ کیوں نہ ہو، خداوند عالم نے اسی وقت اس شخص کے ہاتھ کو شل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسے بچے کو کے گال پر تماچے مارے تھے کہ جو بڑا ہو کر اپنے باپ پر حق ولایت رکھے گا. یعنی جناب یوسف جناب یعقوب سے حق ولایت میں اور مقام ولایت میں بڑے تھے، اس رتبے میں بڑے تھے. لیکن یہاں پر رک کر یہ بات عرض کر دوں کہ یوسف اپنے باپ یعقوب پر حق ولایت رکھتے تھے، تبھی تو جناب یوسف کی عظمت میں سجدہ ریز ہوئے تھے. جو جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج اور 11 سیارے جناب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہے. دیکھیں یہی انسان ہے جسے خدا نے کہاں سے اٹھا کر کس مقام پر فائز کیا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ بابا انی رأیت 11 کوكبا، کہ میں نے شمس و قمر اور 11 ستاروں کو دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے. اب سوچئے جناب یوسف کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے. تو جناب یعقوب نے جناب یوسف کی عظمتوں پر خداوند عالم کے سامنے سجدہ کیا. لیکن یہی یوسف ہیں کہ جب ان کے والد اپنے گاؤں سے چلے ہیں اور مصر پہنچے، علیکم السلام، اپنے گاؤں سے چلے ہیں اور مصر پہنچے ہیں، تو تاریخ کہتی ہے تاریخ میں نے اس چیز کو پڑھا کہ خداوند عالم کو وہ نبی جو اپنے باپ پر حق ولایت رکھتا تھا وہ اپنے باپ کی تعظیم میں جب کھڑا نہیں ہوتا ہے تو خداوند عالم جناب جبریل سے کہتے ہیں جبریل جاؤ اور وہ ولایت کا نور اور وہ نبوت کا نور جو ہم نے صلب یوسف میں رکھا تھا یوسف کی صلب سے نکال لاؤ. کہا یا خدایا کیوں؟ ابھی اس زمانے میں یوسف سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، جناب یوسف سے کے مقام پر کوئی نبی نہیں ہے. میں بار بار اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں کہ یوسف جناب یعقوب پر حق ولایت رکھتے ہیں.
سلب سے جناب یوسف کے سلب سے نبوت کو سلب کر لیا گیا. کس بات پر؟ اس بات پر کہ جب یعقوب اپنی سواری کے ساتھ جناب یوسف کے قریب پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب یوسف اپنے مقام سے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں خدایا یہ تو یوسف ہے، یہ بڑے نبی ہیں، بڑا نبی چھوٹے نبی کی تعظیم میں کیوں کھڑا ہوتا؟ خدا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ جس باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے، گرچہ تمہارا مقام بہت بڑا ہے لیکن تم پر فرض ہے کہ اگر وہ آیا ہے تو تم اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. یہ مقام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن میں جناب یوسف کو اس بات سے پاک و منزہ سمجھتا ہوں کہ یوسف جیسے نبی یہ غلطی نہیں کر سکتے کہ اپنے والد کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوں. لیکن ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں، تاریخ سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جناب یوسف سے ترک اولا ہوا اور وہ اپنے والد کی تعظیم میں تھوڑے دیر سے اٹھے تو شان نبوت بھی باقی رہی. تو صرف اور صرف اپنے والد کی تعظیم میں دیر سے کھڑے ہونے کی وجہ سے خداوند عالم نے ایک نبی کے صلب سے اس نبوت کو کھینچ لیا کہ اب تمہاری صلب میں نبوت آگے نہیں بڑھے گی. خدا نے کیا کیا؟ عدالت کا مقام کہ انسان کو کس مقام پہ، کون سے انسان کو کس مقام پہ رکھنا ہے. تو خدا نے وہی نور نبوت جو جناب یوسف کے صلب سے چلنے والا تھا اب اسے رکھا جناب یوسف کے سب سے بڑے بھائی لاوی کی صلب میں. کیوں رکھا؟ اس لیے کیونکہ لاوی جناب یوسف کے وہ بھائی تھے جو جناب یوسف کو چاہتے تھے اپنے دوسرے بھائیوں کے بنسبت زیادہ، اور انہی کی وجہ سے جناب یوسف کی جان بخش دی گئی تھی. انہوں نے ہی کہا تھا کہ میرے بھائی کو قتل نہ کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ یوسف کو دور کر دو تو اس کنویں میں ڈال دینا تاکہ کوئی سواری آئے گی تو یوسف کو اپنے ساتھ لے جائے گی. تو خدا نے اس احسان کا بدلہ کہ تو نے میرے نبی کے ساتھ احسان کیا ہے، میں نبوت کے نور کو تیری صلب میں رکھ دوں گا. تو یہی نور نبوت جناب لاوی کی صلب سے چلا. دیکھا میں نے اس کے پہلے آپ سے بیان کیا تھا کہ خدا اپنے بندوں کو کھلونا نہیں سمجھتا کہ یہاں بنایا اور یہاں عذاب سے دوچار کر دیا، یہاں بنایا اور یہاں آندھی طوفان سے برباد کر دیا، کہیں جو ہے آسمانوں سے آگ کی بارش کروا دی. خدا بندوں کو اس طریقے سے نہیں چاہتا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا اپنے ہر بندے کو چاہتا ہے، اس سے ایک بہانہ چاہتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں. خدا اپنے بندے سے کسی بہانے کی فراق میں ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے میں تجھے بخش دوں. یہ مقام ولایت تھا کہ تو نے میرے ولی کو بچایا، میں نے اس کے نور کو تیری صلب میں ڈال دیا. یہ مقام نبوت ہے. ایک مقام خاتم المرسلین تھا کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو ہم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رسول اللہ مبعوث اس لیے کہ یہ گئے تاکہ مکارم اخلاق کو اتمام تک پہنچا دیں. اخلاق کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ مبعوث ہوئے. ان کی مقام و منزلت کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. پھر جس طریقے سے خداوند عالم نے انسانوں کو خلق کیا، ان میں سے عابدین کو خاص کیا، پھر عابدین میں سے اولیاء کو خاص کیا، پھر اولیاء میں سے انبیاء کو خاص کیا، انبیاء میں سے مرسلین کو خاص کیا، پھر مرسلین میں سے اماموں کو خاص کیا، پھر ان اماموں میں سے 14 نور کو الگ رکھا، اور ان 14 نور میں سے مقام خاتم المرسلین کو الگ کیا، مقام علی و فاطمۃ الزہرا کو الگ کیا. اب یہ جو 12 امام کا نور ہے جو ایک سلسلہ پاک ہے حسب و نسب کا، اور قیامت تک کی ہدایت کی ذمہ داری جو ان 12 نور کے ہاتھوں میں ہے. ان میں سے بھی
خداوند عالم نے اپنے حسین کو ایک خاص مقام عطا کیا، امام حسین کو ایک خاص مقام عطا کیا کہ حدیث لوح میں ذکر کیا گیا تھا کہ وَأَكْرِمْنَاهُ بِالشَّهَادَةِ، اور ہم نے حسین کو شہادت کے ذریعے سے کرامتیں عطا کر دی، صاحب عزت و جلال بنا دیا۔ میں یہاں پر اس کی چھوٹی سی تفسیر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہم نے حسین کو شہادت کے ذریعے سے عزت بخش دی۔ ہم نے یہ کسی امام کے لیے حدیث لوح میں ذکر نہیں کیا، خداوند عالم نے صرف امام حسین کے لیے ذکر کیا، یعنی خدا جانتا تھا کہ صرف حسین کی شہادت ایسی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو باقی رکھے۔ تو اکرمناہ بالشہادہ، حسین نے سب کچھ دے دیا، شہید ہو گئے، اب خدا سب کچھ حسین کو دے دے گا۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، جناب زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ دیکھیں، پہلے رک کر ایک بات آپ کو بیان کر دوں، میں ابھی آپ سے یہ چاہوں گا تمام اشخاص سے کہ تھوڑا سا میں تاریخ کے طرف آپ کو لے کر جاؤں گا، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے فون کو سائلنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ شاید ایک نازک نقطۂ نگاہ سے میں چاہوں گا کہ آپ تاریخ کو دیکھیں کہ تاریخ نے کیسے قدم بڑھایا۔ جناب زینب نے کہا تھا یزید کے دربار میں، فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ قسم خدا کی، تو ہمارے ذکر کو قیامت تک مٹا نہیں سکے گا، اور ہماری وحیوں کو، ہماری باتوں کو تو کبھی، تیرے ذریعے سے اسے کبھی موت نہیں آ سکے گی۔ کیوں کہا جناب زینب نے یہ بات؟ دیکھو، تاریخ سننا، یزید، آج آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ نے اسلام کو پروپوگیٹ کرنا شروع کیا تو اس دور میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین جو تھا وہ رسول اللہ کا دین تھا۔ خلیفہ دوم کے دور میں مشورہ امیر المؤمنین کے بنا پر اور امیر المؤمنین کی حکمت عملی کے ذریعے سے خلیفہ دوم کے دور میں اسلام اتنا آگے بڑھ گیا کہ روم اور فارس تک اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ اب اسلام ایک بہت بڑی مملکت ہے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین کا دور آیا تو امیر المؤمنین کو لوگوں نے ایسے بیکار کے مسائل میں علی جیسی شخصیت کو پھنسا کر رکھا اور دبا کر رکھا کہ امام علی نے واجب سمجھا کہ پہلے میں یہ سارے انٹرنل مسائل کو تو حل کر لوں، وإلا یہ جتنے لوگوں نے مجھے انٹرنل مسائل میں پھنسا کر رکھا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ علی باہر نکل کر جنگ کرے اور ہم یہاں داخل مدینہ سے اور داخل کوفہ سے اسلام کی رگوں کو کاٹنا شروع کریں۔ اس لیے امیر المؤمنین نے باہر جنگیں نہیں کی، امام علی نے مسلمانوں سے جنگ کرنا گوارا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی دیکھ رہے تھے کہ یہ رسول کے بعد رسول کی محنتوں کو کاٹنے کے لیے بیٹھے۔ یہ تاریخ تھی، علی باہر نہیں نکلے۔ علی مدینے سے اٹھ کر صرف کوفہ آئے کہ کوفہ ایک ایسا مکان تھا جس کے لیے علی نے کہا تھا الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے۔ آج پوری دنیا، دیکھیں تاریخ سن لیجئے گا، آج پوری دنیا مل کر شیعوں کو کیوں کہہ رہی ہے کہ شیعہ ہی امام حسین کے قاتل ہیں؟ صرف ایک وجہ سے کہ آدھا لشکر شام سے آیا تھا اور آدھا لشکر کوفے سے آیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں کوفے میں شیعہ موجود تھے جنہوں نے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن درہم و دینار میں ایسے بک گئے۔ اس کی مثال، ایک دوسرے سے بات ٹکرا رہی اس لیے مجھے واپس جا کر ادھر آنا پڑے گا۔ مثال میں آپ کو دوں، امام حسن نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا، امام حسن نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا عبید اللہ ابن عباس کو، جناب عباس کے بیٹے کو، یعنی امام حسن سے خونی نسبت تھی، اور انہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار اس لیے بنایا تھا کیونکہ عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹے
حاکم شام کے ذریعے سے قتل کروا دیے گئے تھے. تو امام جانتے تھے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ درد ہوگا اس پہ بھروسہ زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چھوڑ کر نہیں جائے گا. کیونکہ امام حسن نے دیکھا تھا کہ نہروان میں کیا ہوا. نہروان میں کیا ہوا؟ ایک گروہ جب لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند ہوا صفین میں، تو ایک گروہ الگ ہوا بنام خوارج. ان خوارج سے امام علی نے نہروان لڑی. یہ خود امام علی کے ساتھ تھے. یہ ایک نیا گروہ بنا کر آتے ہیں نہروان میں اور امام علی سے جنگ پہ آمادہ ہوتے ہیں، جنہیں نام دیا گیا خوارج. تو امام حسن بھی جانتے تھے کہ یہ کبھی بھی بک جاتے ہیں، تو ایسے شخص کو سپہ سالار بنایا کہ جو ان سے بہتر ہو. عبید اللہ ابن عباس کو اپنے لشکر کا کمانڈر بنایا. لیکن جب امام بصرہ پہنچتے ہیں تو بصرے میں ایک عجیب و غریب سیاست کے بنا پر عبید اللہ ابن عباس خود امام حسن کو چھوڑ کر دوسرے لشکر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ تاریخ ہے. شامی دینار میں اتنی قوت تھی کہ امامت کے گروہ سے نکال کر وہ اپنے گروہ میں شامل کر رہے ہیں. اور آج یہ جو شیعوں کو بولا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ پلٹ گئے، یہی صورتحال تھی کوفے کی. کوفے کو دو لوگوں نے خراب کیا، پورے کوفہ کو دو لوگوں نے خراب کیا. ایک شامی دینار، تین چیزوں نے، اس طریقے سے بولا جا سکتا ہے. ایک شامی دینار نے، ایک عدم معرفت نے، اور تیسرا عورتوں نے. تین چیز غور کیجئے گا. وہ لوگ جو چاہتے تھے اپنے گھر سے حسین کی نصرت کے لیے نکلے، ان کو تین چیزوں نے روکا. یا شامی دینار نے روکا، یا عدم معرفت نے روکا، یا ان کی عورتوں نے روکا. ان کی عورتوں نے یہ کہا کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو ہمارے بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ لعنت ہو ایسی فکر پر کہ حسین کے بچے بھوکے پیاسے رہ جائیں اور تم کو اپنے بچوں کی فکر ہو. تو یہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ پلٹ گئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین کے خلاف جنگ کرنے. لشکر پر لشکر کوفے سے آ رہے ہیں. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عالم اسلام کے مفتیوں نے شیعوں کو بولنا شروع کیا کہ شیعوں نے قتل کیا. ہاں وہ ظاہراً شیعہ تھے لیکن باطناً شیعہ نہیں تھے. شامی دینار پر بکے ہوئے لوگ تھے، وہ شیعہ نہیں تھے. یہ چلے. لیکن کیوں علی نے کہا الکوفۃ کنز الایمان؟ اس لیے کیونکہ امام حسین کے 72 صحابیوں میں سب سے زیادہ کوفے سے تھے. الکوفۃ کنز الایمان یعنی کوفہ ایمان کا خزانہ ہے. کوفے میں دنیا، کوفے کے اندر اس پورے عالم کے بہترین مومنین جو کتب و ابدال کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کوفہ کی سرزمین سے ہوں گے. اس لیے علی نے کہا تھا کوفہ کنز الایمان ہے. نہیں کہا مدینہ کنز الایمان ہے، نہیں کہا مکہ کنز الایمان، کہا کوفہ کنز الایمان ہے. کیونکہ یہیں سے اس دنیا کے بہترین لوگ نکلیں گے جو کربلا میں سفر عشق کے دوران شہید کیے جائیں گے. علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافت منتخب کیا. اب یہ علی کا دور آیا. پھر ایک چال کے تحت، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک چال کے تحت امیر المؤمنین کو منصب خلافت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. عدم معرفت، وہ اہل کوفہ. اب امام علی کا وقت شہادت قریب ہے. امام حسن بیٹھے تخت خلافت پر. جب ائمہ اور خاندان عصمت سے کوئی تخت خلافت پر آیا ہے انہیں تاریخ نے انٹرنل وار میں مبتلا کیا ہے. امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا، امام علی کے ساتھ بھی یہی ہوا. ٹھیک. اب اس دور میں جب امیہ حکومت تخت خلافت پر بیٹھی اور جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو یہ تین چوتھائی دنیا، یعنی اس دنیا کو اگر 4 بھاگ میں آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس 4 بھاگ میں سے 3 بھاگ پر یزید کی حکومت تھی.
کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے کہ اس دنیا کا 3/4 حصہ یزید کے حکم پر چلتا ہے۔ ایسے شخص کو کہ آلموسٹ پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے، اس نے خاندان عصمت و طہارت کو میدان کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے تحت رون ڈالا۔ اس کے بعد جناب زینب اس کے دربار میں کہہ رہی ہیں وَلَا تَمُوتُ وَحْيَنَا، کہ تو ہمارے ذکر کو اور ہماری باتوں کو قیامت تک نہیں مٹا پائے گا۔ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ جناب زینب اس دربار کو دیکھ رہی ہیں کہ کل 1400 سال کے بعد یہ دنیا دیکھے گی کہ یہ یزید کا جو دربار اتنا عالی شان دربار ہے، جس کے کئی سو گیٹ ہیں کہ جس میں داخل ہونے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں، یزید کی جلال و حشمت کے لوگ گنگان کرتے ہیں، یہی وہ دربار ہوگا کہ جب لوگ اس کے مزار کا اور اس کے دربار کی طرف رخ تک نہیں کریں گے، اور یہی شام ہوگا کہ جہاں پر 2 ہی نام پکارے جائیں گے، یا زینب یا سکینہ۔ شام یزید کا دارالخلافت تھا، لیکن زینب نے کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روند کر تو حسین کے ذکر کو مٹا دے گا؟ نہیں، یہی شام ہوگا تیرا دارالخلافت، لیکن چرچا صرف زینب کا ہوگا یا سکینہ کا ہوگا۔ یہ تاریخ ہے، یہاں پر لا کر رکھا گیا تاریخ نے خاندان عصمت و طہارت کو، کہ اب یہ خاندان عصمت و طہارت کسی ایک ملک کے، کسی ایک خطے کے گورنر سے امام حسین نہیں جو ہے وہ مواجہہ کر رہے ہیں، امام حسین مقابلہ کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ کہ جس کی اس دنیا پر حکومت ہے ظاہراً۔ کس کے ساتھ؟ 72 افراد کے ساتھ بس۔ خداوند عالم نے امام حسین کو شہادت کے ذریعے سے اکرام بخشا کہ اب حسین جب اپنا خون دے دیں گے تو ہم مکے کو بھی حسینی کر دیں گے، مدینے کو بھی حسینی کر دیں گے، کربلا بھی حسینی، شام بھی حسینی، اس عالم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جہاں پر حسینیت کی صدائیں نہیں ہوگی۔ ہم نے حسین کو وہ عزت بخش دی۔ یہ ایک خلاصہ تھا اس 9 یا 10 مجلس کا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں ایک بات ذکر کی تھی امام حسین کے بچپن کی، کہ امام حسین اپنے بچپن میں کس ذہانت پر فائز تھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کہ امام حسین سے مفاخرہ کر رہے ہیں کہ مولا امام علی ادھر سے کہہ رہے ہیں میری یہ فضیلت، امام حسین ادھر سے کہہ رہے ہیں میری یہ فضیلت، امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں یہ، امام حسین کہہ رہے ہیں میں یہ۔ اس کے بعد آخر میں امام نے کہا بابا آپ نے جو کچھ کہا سب سچ کہا، لیکن بابا ذرا مجھے سوال کا جواب دیجئے، کیا میرے بابا آپ کے بابا سے بہتر ہیں؟ کیا میرے نانا آپ کے نانا سے بہتر ہے؟ کیا میری ماں آپ کی ماں سے بہتر ہے؟ کیا آپ کا بھائی میرے بھائی سے بہتر ہے؟ امام حسین کی فطانت، امام حسین کی حکمت، امام حسین کی ذہانت، یہی حسین ہے۔ رسول اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، یہی حسین ہے۔ اب پہلا جمعہ ہے، مسجد نبوی سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آتے ہیں، ننھا سا سن ہے۔ اب جب مسجد میں آتے ہیں تو ابھی تک حسین منبر پہ کسے دیکھ رہے تھے؟ اپنے بابا رسول اللہ کو۔ میں نے اس کے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب تک رسول مقبول زندہ تھے، امام حسن اور امام حسین نے رسول اللہ کو بابا کہا ہے یا ابھی کہا ہے، اے میرے بابا یا ہے ہمارے بابا، اور اپنے بابا علی کو امام حسن کہتے تھے، امام علی کو یا ابا الحسین، اور امام حسین امام علی کو کہتے تھے یا ابا الحسن۔ تو ابھی تک حسین اور امام حسین
کا تاریخ آپ پڑھیں گے تو امام حسین بھی بچپن سے جو تھے ایک تیز مزاجی جو ان کے اندر خاص تھی. امام بچپن سے حق و ناحق میں خاموش نہیں رہتے تھے. اور بات جب ولایت کی تھی تو اب سننا امام حسین کا انداز تخاطب. حسین ننھا سا سن ہے, ممبر رکھا ہے مسجد نبوی کا, اور امام حسین روبروی ممبر کھڑے ہیں. اور دیکھیں اگر کچھ باتیں تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو کاٹ دیجیے گا. خلیفہ اول ممبر پر بیٹھے ہیں, امام حسین نے وہاں سے آواز دیا کہ ہذا ممبر و ابی ام ممبر و ابیک, یہ جس ممبر پر تو بیٹھا ہے یہ تیرے بابا کا ممبر ہے یا میرے بابا کا ممبر ہے؟ خلیفہ اول کہتے ہیں حسین میرے بابا کا ممبر نہیں ہے, تمہارے بابا کا ممبر ہے. حسین کہتے ہیں جب ممبر میرے بابا کا ہے تو تم کس حیثیت سے بیٹھے ہو؟ کمسنی میں امام حسین کہہ رہے خلیفہ اول کو, یعنی وہ جس کی خلافت امت مسلمہ کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے, اسے حسین کہہ رہے ہیں کہ تو بتا یہ ممبر تیرے بابا کا ہے یا میرے بابا کا؟ جب تیرے بابا کا نہیں ہے میرے بابا کا ہے تو کس حیثیت سے اس ممبر پر بیٹھا؟ یعنی امام حسین سن 61 ہجری میں صرف خلافت کے جھوٹی خلافت کے مد مقابل نہیں کھڑے تھے. یہ حسین کا ننھا سا سن ہے, یہ پہلے ہی جھوٹی خلافت کے مد مقابل میں حسین کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ اب تاریخ میں جب جب جھوٹے خلیفہ بناتے چلے جاؤ گے حسین یا حسین جیسا تاریخ میں کھڑا ہوتا چلا جائے گا. اور اس کمسنی میں امام حسین کی جلال و حشمت دیکھیے. یہ انداز کس کا ہے؟ انداز حسین مجمع عام سے خطاب کرنے کا کس کا ہے؟ امیر المؤمنین کا, نانا رسول کا؟ نہیں, یہ انداز تخاطب حسین نے اپنی ماں فاطمہ سے لیا ہے. یہی جناب فاطمۃ الزہرا ہیں کہ جب دربار میں جاتی ہیں اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے تو جناب سیدہ کہتی ہیں انصار و مہاجرین کے درمیان میں کہ جلیل القدر صحابی رسول مسندوں پر جلوہ افروز ہیں. جناب سیدہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے بابا رسول کا انتقال ہو گیا, جب وہ اپنے اصل جائیگاہ کی طرف پلٹ گئے, ظہر فیکم حسیقۃ النفاق, جلیل القدر صحابیوں سے سیدہ کہتی ہیں کہ تمہاری گردنوں سے نفاق کے کانٹے باہر آ گئے. نہ اصحاب رسول میں سے نہ انصار میں ہمت ہے نہ مہاجرین میں ہمت ہے کہ جناب سیدہ کو اٹھ کر کہہ دیں کہ سیدہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. جلال و حشمت سیدہ یہ تھا. وہی جلال و حشمت کا مظہر امام حسین تھے. امام حسین نے خلیفۃ المسلمین کے سامنے کہا کہ اگر تمہارے والد کا ممبر نہیں ہے اور ہمارے والد کا ممبر ہے تو آپ کس حیثیت سے اس ممبر پر بیٹھے؟ اور اس وقت اتنے نازک مرحلے میں کہ ابھی واقعہ سقیفہ رونما ہوا ہے, تبھی تو ایک شخص جو ہے ممبر پر بیٹھا ہے. ابھی واقعہ سقیفہ گزرا ہے, اتنا سخت معاملہ تھا, امیر المومنین کے گردن میں جو ہے وہ رسی باندھی گئی. اس کے باوجود جب ولایت کا دفاع ہوگا تو ہر حال میں ہوگا. علی خاموش تھے, کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی محنت کو بچانا تھا. علی نے قربان کیا ہے اپنا حق, لیکن حسین نے جو کہا ہے وہ دفاع ولایت میں کہا ہے. علی نے اپنے بابا علی کے لیے نہیں بولا, حسین نے اپنے بابا کی صحیح اور حقیقی ولایت کے لیے سٹینڈ لیا ہے. چاہے مرحلہ کتنا بھی نازک ہو, لیکن ولایت کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے.
اب نہ مدینے سے آئے ہوئے انصار کی کوئی ہمت ہے، نہ مدینے والے انصار کی کوئی ہمت ہے، نہ حجاز سے آئے ہوئے کسی مہاجر کی ہمت ہے کہ اس ننھے سے حسین کو پکڑ کر یہ کہہ دے کہ حسین خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب حسین بول رہے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ خلیفۃ الاول رونے لگے، کہا حسین میرے بابا کا منبر نہیں ہے، یہ تمہارے بابا کا منبر ہے۔ اب دیکھیں معاملے کو سنبھالنا ہے تو کیا کیا جائے؟ اترتے ہیں منبر سے، حسین کو آغوش میں لیتے ہیں اور ایک طرف خود بیٹھتے ہیں اور ایک طرف امام حسین کو بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں منبر کا وزن ہلکا ہے، لیکن جب پسر رسول بیٹھ جائے گا تو یہ منبر ہو جائے گا۔ بٹھا لیا گیا۔ جب ساری چیزیں تمام ہوئی، اب شکایت پہنچتی ہے امیر المؤمنین کے گھر۔ ایسا ہی ایک واقعہ چونکہ محل نہیں ہے، امام حسن کا ملتا ہے۔ امام حسن نے خلیفہ ثانی کو منبر نیچے کھڑے ہو کر منبر پر جو ہے آواز دی تھی کہ کس کے منبر پر بیٹھے ہو؟ امام حسن نے تو کہہ دیا، امام حسین نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارے والد کا منبر یا ہمارے والد کا منبر؟ اگر ہمارے والد کا منبر ہے تو آپ کس حیثیت سے بیٹھے؟ امام حسن نے کہا تھا کہ منبر آپ کے والد کا ہے یا ہمارے والد کا؟ انہوں نے کہا آپ کے والد کا۔ تو اب آپ ہمارے والد کے منبر سے اتر جائیے۔ امام حسن نے یہ کہہ دیا تھا خلیفہ ثانی کو کہ آپ منبر سے اتریے۔ اس وقت بھی کسی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی کہ حسن کو یہ کہہ دیتے کہ حسن کیا کہہ رہے ہیں۔ امام حسن نے کہہ دیا کہ اتریے منبر پہ سے، ہمارے بابا کا منبر ہے۔ شکایت پہنچتی امیر المؤمنین تک اور کہتے ہیں کہ اے علی کیا تم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے؟ امام علی نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ امام علی کہتے ہیں کہ ذرا تم بتاؤ کہ یہ میرے بچے ہیں یا رسالت کے بچے ہیں؟ یہ میرے بچے ہیں، رسالت کے بچے ہیں۔ اگر میرے بچے ہوتے تو مجھ تک شکایت لے کر آتے کہ علی تم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ انہیں رسول نے اپنی زبان چسا کر سکھایا ہے کہ کس کو کیا بولنا ہے۔ اگر حسن اور حسین نے کسی کو منبر سے اتار دیا تو قیامت تک انہیں منبر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ زبان رسالت سے سیکھے ہوئے بچے ہیں۔ رسول نے مجھ سے کہا تھا اے علی حسن و حسین میرے بچے ہیں، یہ اولاد رسالت ہیں۔ علی نے کہا یہ رسالت کے بچے ہیں، تم مجھ تک کیوں شکایت لے کر آئے ہو؟ شکایت چاہتے ہو تو رسول کے پاس جاؤ، رسول سے شکایت کرو کہ حسین نے یہ کہہ دیا یا حسن نے یہ کہہ دیا۔ بچے رسالت کے ہیں قبلہ، تو رسالت کے بچے وہی کہیں گے جو رسالت نے سکھایا۔ مقام حسین یہ ہے، یہی حسین ہے کہ جنہوں نے خلیفہ اول کو بھی جو ہے حق سے آشنا کروایا، خلیفہ دوم کو بھی حق سے آشنا کروایا، خلیفہ ثانی کو بھی کہیں نہ کہیں حق سے آشنا کروایا۔ اس کے بعد ایک بدنصیبی جو مسلمانوں کے سر پر آئی، سب سے بڑی اموی بدنصیبی، اس دور میں جب امیر شام حاکم بن جاتے ہیں تو اس وقت بھی امام حسین نے کہا تھا کسے؟ حاکم شام کو، ابھی اس کی حکومت ہے، امام حسن شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حسن اور حسین مدینے سے مکہ کو روانہ ہوتے ہیں تو مکہ، دیکھیں میں تاریخ سے بتا رہا ہوں ایک چیز آپ کو، خاندان رسالت رہتی تھی مدینے میں، اور رسول اللہ کے جو دیگر رشتہ دار ہوتے تھے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب تک ہم بیت الحرام کے جوار میں ہے ہماری عظمت و بزرگی باقی ہے، کیونکہ ایک سیاست ہوتی ہے کہ چونکہ بیت الحرام کی عزت ہے اس لیے، اور یہ ہمارے انڈر میں ہے، تو جب یہ ہمارے انڈر میں ہے تو لامحالہ جو بھی حج کے لیے آئے گا تو وہ رسول کے فلانے رشتہ دار کے بیٹے ہیں، رسول کے
ادھر سے جو رشتہ ہے ان کے بھانجے ہیں، ان کے نواسے ہیں، تو ایک اعتبار سے رسول سے ایک رشتہ ملتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، عجیب و غریب بات ہے، جب رسول کے خاندان سے اور رسول کے خون سے کوئی مدینے سے مکہ چلا جاتا تھا تو لوگوں کے دلوں پر سانپ لوٹ جاتے تھے کہ یہ کیوں آئے، کیوں؟ کیونکہ اب ان کو یہ معلوم ہے لوگ کعبے کی زیارت کو جائیں نہ جائیں، رسول کے بچے کی زیارت کے لیے ضرور آئیں گے، اور جب رسول کے بیٹے کی زیارت کے لیے آتے تھے تو سارے رشتہ داروں کا گھر خالی ہو جاتا تھا، کیونکہ اب نبی کا بیٹا مدینہ آ گیا، نبی کا بیٹا حجاز آ گیا۔ اب لوگ طواف کرتے تھے اور حسین کی طرف، طواف کرتے تھے حسین کی طرف۔ اس لیے سن 60 ہجری میں وہ لوگ جو امام حسین کو کہہ رہے تھے کہ کربلا مت جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، خود ان کی بھی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ شام سے 4 لوگوں کو بیعت کے خط آئے تھے، 4 لوگوں کو، جن میں سے ایک امام حسین تھے۔ ان میں سے جو باقی 3 تھے، ایک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے حجاز کی سرزمین اور وہ سرزمین کو چھوڑ دیا جہاں تک یزید کی حکومت ہے، وہ فرار ہو گئے۔ لیکن ان میں یہ ہمت اور جرأت نہیں تھی حسین کی طرح کہ نہ کہہ سکے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے بیعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں مسجد و محراب میں بیٹھا رہوں گا، جس کو چاہے حکومت کرنا ہے کرے، جسے نہیں جو نہ چاہے وہ نہ کرے۔ اور یہی چاہتے تھے کہ امام حسین پہلی فرصت میں حجاز کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک حسین حجاز میں تھے تب تک ان کی ویلیو کم ہو رہی تھی۔ امام حسین کی تاریخ، یہی امام حسین ہے۔ ایک مرتبہ حاکم شام امام حسین سے کہتے ہیں، امام حسین خاموش ہے۔ ابھی دیکھیں وہ لوگ جو شام سے آئے تھے، انہوں نے ابھی تک امام حسین کو سنا نہیں تھا کہ حسین کلام کیسے کرتے ہیں۔ تو حاکم شام یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حسین کلام کرنے میں تھوڑے سے لڑکھڑاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ بیٹھا تھا کہ حسین اپنے تکلم میں تھوڑے سے لڑکھڑاتے، جیسے جناب موسیٰ کے لیے مشہور ہے، جناب موسیٰ جب کلام کرتے تھے تو تھوڑا سا ان کے سبقت لسانی تھی، کیونکہ بچپن وہ شعلہ جو ہے وہ ان کی زبان سے لگ گیا تھا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسین کی زبان میں بھی جو ہے سبقت لسانی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یزید نے کہا تھا، دیکھیں اشارہ کر رہا ہوں میں امام حسین کی فضیلت کے لیے، جب امام زین العابدین نے یزید سے کہا تھا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے انبار پر چڑھ جاؤں اور کچھ کہوں، تو یزید کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا انہیں چڑھنے دیجئے، کچھ کہنے دیجئے۔ تو یزید نے کہا تھا ھذا من اہل بیت محمد قد زقوا العلم زقا۔ یہ یزید جانتا تھا کہ یہ اہل بیت محمد ہیں، قد زقوا العلم زقا، کہ انہیں علم ایسے دیا گیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں اپنے منہ سے دانا ڈالتی ہے کہ کوئی غلط غذا ان کے منہ تک نہ آ جائے۔ تو یہ نہیں جانتا، یزید اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ تو یہ نہیں جانتا کہ اگر اس نے بولنا شروع کر دیا تو لم ينزل من منبر الا بفضیحۃ آل ابی سفیان، یہ ممبر سے اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک ہمارے آباء و اجداد کے نام کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ یہ سادی ترجمہ جو ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے امام حسین شاید کلام کرنے میں تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہیں۔ اب حاکم شام بھی بیٹھے ہیں، اب یہ ایک ٹونٹ تھا۔ حاکم شام امام حسین کو کہتے ہیں کہ حسین ہم چاہتے تھے کہ آپ بھی کچھ کہتے منبر پر چڑھ کر۔ تو امام وقت ہیں، امام وقت نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ امام اٹھے، اپنے ابا کو دوش پر ڈالا، منبر پر چڑھے اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں امام نے سب سے زیادہ فوکس کیا اپنی نسل پر کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کیا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ ساری باتیں ہوگی۔ جب امام حسین منبر سے اترتے ہیں تو حاکم شام کہتے ہیں حسین پھر بھی میں تم سے افضل ہوں۔ امام حسین سے کہتے ہیں، تو امام حسین دیکھیں کون کس سے کہہ رہا ہے، وہ جو شجرہ خبیثہ سے ہے،
وہ شجرہ طیبہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے افضل ہوں۔ پھر امام حسین نے یہ کہا کہ اچھا تم مجھ سے افضل ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ میرا جد افضل ہے یا تمہارا جد افضل ہے؟ وہی میرے جد پر آتی تھی یا تمہارے جد پر آتی تھی؟ ناقصین و مارکین کو میرے جد نے، میرے بابا نے قتل کیا ہے، تمہارے بابا نے قتل کیا؟ جنگوں میں کس نے کس کے والدوں کو اور کس کے رشتہ داروں کو ہاتھ پیر باندھ کر جو ہے دربار حاضر کیا گیا تھا؟ یعنی جب جنگیں چلی ہیں اسلام کی اور کفر کی، تو ایک جنگ وہ آئی تھی کہ جب یہ شجرہ خبیثہ کے ہاتھوں کو باندھ کر رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا تھا، تب انہوں نے مجبوری میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ رسول نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، دین پر ایمان لاتے ہیں، پہلی مرتبہ رسول نے دھیان نہیں دیا، منہ پھیرا۔ دوسری مرتبہ پھر کہا، رسول نے پھر دھیان نہیں دیا، پھر منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد جب تیسری مرتبہ کہا تو جاؤ، رسول نے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جاؤ، اور کوشش کرنا کہ اپنے چہرے کو کبھی میرے سامنے نہ لانا۔ کیوں؟ کیونکہ تم قاتل حمزہ ہو۔ تو اسے تاریخ نے لکھا گیا کہ یہ طلیق تھے۔ طلیق یعنی جنہیں اسیر کر کے لایا گیا ہو اور بعد میں رحم پر آزاد کر دیا گیا۔ امام نے یہ کہا کہ تم طلیق کے بیٹے ہو، تم آزاد شدہ کے بیٹے ہو، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آزاد کیا۔ تو جو آزاد کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے یا جسے آزاد کیا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے؟ 10 سال کا عرصہ ملا ہے امام حسین کو اپنی امامت کا۔ 40 میں امام علی، 50 میں امام حسن، سن 61 ہجری میں امام حسین۔ سن 61 ہجری کے پہلے ماہ کے پہلے 10 دن میں امام کی شہادت ہے کہ امام حسین۔ اب آپ یہ تصور کیجئے، یہی حسین ابن علی ہیں جنہوں نے دور نبوت بھی دیکھا ہے، اس کے بعد دور امامت بھی دیکھا ہے، دور امامت سے پہلے دور جناب سیدہ بھی دیکھا ہے، اس کے بعد یہی امام حسین ہیں جنہوں نے دور امیر المؤمنین بھی دیکھا، یہی حسین ہے جس نے دور امامت امام حسن بھی دیکھا۔ 5 دور کے شاہد ہیں صرف امام حسین، 5 دور کے۔ اور اس دور میں جو تاریخ میں پیچ و خم آیا ہے، کس کا کیا مقام تھا، کس کو کہاں بٹھانا چاہیے تھا، کسے کہاں سے اتارنا چاہیے تھا قبلہ، تاریخ نے اتنی عجیب و غریب اور اتنی عظیم بدعتیں اسلام میں رائج کر دی کہ امام علی صرف ان بدعتوں کو ختم کرنے میں پریشان ہو گئے۔ درد سر بن گیا امیر المؤمنین کا کہ کیسی کیسی بدعتیں خود امیر المؤمنین کی دور خلافت میں یہ بدعت کو رائج کیا گیا ہے کہ علی کے والد نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ایسی بدعتیں اس دور میں رائج کی گئی، یہ سارے دور کو امام حسین باریکی سے دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو تاریخ کا اور امام حسین کا ایک عظیم کمال دکھاتا ہوں۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ غور کیجئے، آہستگی سے پڑھنا ہے۔ اہل تشیع قبول کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ بھی جب رسول کی طبیعت ناساز ہوئی اور رسول نے اس دار فانی کو سے رخصت کیا ہے، رسول کو زہر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، رسول کو زہر دیا گیا۔ اہل سنت کے ریسرچ سکالرز جو گزرے ہیں، پہلے تک یہ کہتے ہیں نہیں، رسول کی جو وفات تھی وہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی، لیکن اب تحقیق یہاں پہنچی ہے رسول اللہ کے وفات کے حوالے سے کہ نہیں، رسول کے وفات جو ہوئی تھی رسول اللہ کو زہر دیا گیا تھا، لیکن ان کی ریسرچ ابھی یہاں پہنچی ہے کہ ایک یہودی عورت نے
جو ہے وہ یہودی عورت نے رسول کو زہر دیا گیا تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں رسول اللہ کو زہر دینے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں یس رسول اللہ کو زہر دینے والی ایک یہودی خاتون تھی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں قبلہ کہ رسول کو زہر دینے والا کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے کس نے زہر دیا؟ نہیں پتا۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ رسول کو زہر کس نے دیا، لیکن حسین جانتے تھے، حسین جانتے تھے۔ یہ دور ختم ہوا، رسول کا قاتل کون؟ مسلمانوں کو نہیں پتا۔ دور آیا فاطمۃ الزہرا کا، علی کے گردن میں رسی باندھی گئی، سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کس نے گرایا، اس وقت کے لوگ ان لوگوں سے ناراض تھے، بعض افراد ناراض تھے، خود سیدہ ناراض تھی، لیکن رسول کے انتقال کے بعد عزیزان گرامی 100 سال تک، کتنے؟ 100 سال تک، 1 صدی تک حدیث رسول کی تبلیغ پر بین تھا۔ قال رسول اللہ کو آپ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ابوذر غفاری کو، جو میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا گزشتہ مجلسوں میں، کہ ابوذر غفاری کو جب جلا وطن کیا گیا ہے مدینے سے، تو کیوں کہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا اور صرف حکومت کے لوگ جو ہیں ابوذر غفاری کے ساتھ جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتے رہنا کہ یہ لوگ کہیں قال رسول اللہ کی بارش نہ کر دیں۔ اگر یہ قال رسول اللہ کی تبلیغ یعنی حدیث رسول کی تبلیغ کر دیں گے تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو 100 سال تک حدیث رسول پر بین تھا۔ اب سوچئے 100 سال جب حدیث رسول پر بین رہے گا قبلہ، تو 100 سال میں تو ذہن کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے، 1 صدی کی بات ہے۔ اب آپ یہ روایت بھی لکھ دیں گے کہ قال رسول اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اکے کی پیاز مکے میں کھانا 70 حج یا فلاں فلاں چیز کا ثواب ہے، تو یعنی 1 کلو پیاز لے لو اور مکے میں بیٹھ کے کھا لو، آپ کو 70 حج کا ثواب ہے۔ یہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ امام حسین نے اس دور کو بھی دیکھا، امیر المؤمنین کو سجدے میں ضرب لگائی گئی، لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابن ملجم نے امام علی کے سر پہ ضربت لگائی، لیکن لوگ یہ نہیں جان رہے ہیں کہ تلوار آئی کہاں سے اور اس تلوار کو زہر میں بجھایا کہاں پر، اور جس زہر میں تلوار کو بجھایا وہ زہر آیا کہاں سے۔ مسلمانوں نے صرف یہ دیکھا کہ ابن ملجم نے تلوار چلایا، ٹھیک ہے، تو مسلمان تلوار کی طرف بھاگے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ زہر کہاں سے آیا، تلوار کہاں سے آئی، کس نے تلوار کو زہر میں بجھایا۔ امام علی کا قاتل گم۔ امام علی نے کہا کہ ابن ملجم کو ضربت لگا دینا، ایک بچ گیا تو آزاد کر دینا، وإلا اس میں اپنی سزا جو حد شرعی ہے اسے مل گئی۔ گم۔ علی مظلوم تھے، علی نے مظلومیت سے شہادت کو قبول کیا۔ امام حسن کا دور آیا۔ غور کیجئے، تاریخ یہاں تک بتاتی ہے کہ دشمن خاندان رسالت کے گھر تک وارد ہو گئے، گھر کے اندر داخل ہو گئے، کہ اتنے اندر داخل ہو گئے کہ امام حسن کو زہر دینے والی خاتون خود ان کی بیوی۔ ائمہ کہاں سے گزر رہے ہیں کہ خود ان کے گھر میں ان کے قاتل ہیں، جو ایک چشم زدن میں رسول کی محنتوں کو، 23 سالہ محنت رسول کی، 10 سالہ محنت، کئی سالہ محنت علی کی اور کئی سالہ محنت بطول کی، ایک پل میں جو ہے نیست و نابود کر دیں۔ امام حسن کو زہر دینے والی خاتون ان کی بیوی۔ زہر کہاں سے آیا قبلہ؟ نہیں پتا۔ سوچیں گے کبھی کہ امام حسن کا نام حسن کیوں رکھا گیا تھا؟ جانتے ہیں امام حسن کا نام رکھا گیا ہے حسن سے۔ حسن جیسا حسین کوئی تھا ہی نہیں مدینے میں، امام حسن جیسا کوئی حسین نہیں تھا مدینے میں۔
کیوں؟ کیونکہ رسول جناب سیدہ سے روایت تھی کہ سر سے لے کر کمر تک حسن اپنے نانا کی شبیہ ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ رسول جیسا حسین کوئی مدینے میں تھا؟ رسول نے خود کہا انا املح الناس، میں مردوں میں سب سے نمکین ہوں. یعنی مردوں کے لیے چیز ہوتی ہے کہ مرد میں جتنی زیادہ نمکینیت ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. رسول کی حدیث ہے انا املح الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ میں نمکینی ہے، میں سب سے زیادہ مردانگی رکھتا ہوں، میں مردوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت ہوں. رسول کہہ رہے ہیں. اور حسن شبیہ رسالت ہے. ذرا یہ سوچئے اگر کوئی خاتون اتنے حسین شخص کی زوجہ ہو تو کیا ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ امام حسن جیسی شخصیت کو زہر دے دے. کیسے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا گیا. آج قبلہ 1400 سال ہے، ہمیں بتانے میں بڑی پریشانی ہے کہ 1400 سال میں تاریخ نے کون کون سے رخ پھیرے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ سوچیں ہماری مشکل سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہم عصر تشریح سے بہت دور ہیں. لیکن امام حسن کے دور میں وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ رسول حسن اور حسین کو کاندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں، وہ لوگ حسن کو زہر دے رہے ہیں. ان کے مائنڈ کو کیسا ڈائیورٹ کیا گیا. قاتل کون ہے قبلہ حسن کا؟ کہتے پتہ نہیں، تاریخ میں گم. ہاں کسی مملکت میں کسی دیش میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، یہ سنت دشمنان اہل بیت تھی. علی مرے، علی کی شہادت ہوگی تو ہم مٹھائیاں بانٹیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے. حسن وفات پائیں گے تو ہم مٹھائیاں بانٹیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے. تو جب حسین شہید ہو جائیں گے تب بھی آپ نئے کپڑے پہننا، مٹھائیاں بانٹنا، میٹھے شربت بانٹنا. تو یہ تو سنت چلی آ رہی ہے دشمنان اہل بیت کی. آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ جو میٹھی میٹھی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور یہ جو ہم بڑے بڑے لنگر اور کھچڑے بانٹ رہے ہیں یہ حسین کی یاد میں، یہ مکاری ہے، یہ مسلمانوں کی مکاری ہے قبلہ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ نے نئے کپڑے پہن کر اگر کھچڑا بانٹا تو کیا بانٹا؟ آپ نے اگر نئے کپڑے پہن کر کھچڑا بانٹا تو کیا بانٹا؟ زینب کی بھیردائی تو آپ کو یاد نہیں ہے، حسین کے سینے پر شمر کا چڑھ جانا آپ کو یاد نہیں ہے. آپ کو اتنا یاد ہے کہ حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کے نام پہ ہم کو کھچڑا کھلانا ہے بس. یہ مکاری ہے قبلہ. حق ادا کرو اہل بیت کا تو خون سے ادا کرو، جان جاتی ہے تو جان سے ادا کرو. بھیڑ لگا کے کھچڑے بانٹ کر شربت بانٹ کر حسین کا حق ادا نہیں ہوتا، نہیں ادا ہوتا. تو تاریخ میں یہ جو معصوم تھے انوار خمسہ، ان میں سے 4 نور، ان کو تاریخ نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، پارا پارا کر دیا ان کی عزت کو، اور مسلمانوں کے سامنے یہ پوشیدہ کر دیا کہ ان کے قاتل کون تھے. نہیں پتا. حسین نے کیا کیا؟ حسین اگر چاہتے تو حجاز میں اپنی تلوار کو کھول دیتے. اگر حسین مدینہ حرم کے حدود سے باہر نکل کر اپنی تلوار کو کھینچ لیتے تو بتاؤ عرب اور عجم میں کون مائی کا لال تھا جو حسین کی تلوار کو روک سکتا؟ کوئی نہیں تھا. سب جانتے تھے کہ ہاشمیوں کی تلوار اگر چلتی ہے تو کسی میں تاب نہیں ہے کہ ہاشمی تلوار کو روک لیا جائے. کیوں؟ ذرا غور کیجئے. جب خلیفہ سوم کو یہی مدینے کے لوگ، یہی مسلمان جو آج ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں خلیفہ سوم کے، جب ان کے قتل پر آمادہ تھے تو امیر المومنین نے کس کو کھڑا کیا تھا حفاظت کے لیے؟ ہاشمی جوان کو. حسین کھڑے ہیں، عباس کھڑے ہیں، حسن کھڑے ہیں، محمد حنفیہ کھڑے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حسن کے سامنے تلوار کھول لیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حسین کے سامنے اپنی تلوار کی چمک دکھا دیں. سب جانتے ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں، ان کو تلوار سے ڈرایا نہیں جا سکتا. اگر حسین 60 ہجری کے حج میں اپنی تلوار حجاز کے باہر کھول لیتے تو کس میں دم تھا کہ حسین کو روک لیتا؟ چلو حسین شہید ہو جاتے وہاں پر،
حسین کو شہیدی تو ہونا تھا نا، ان کا مقصد یہ تھا کہ حسین شہید ہو جاتے، حجاز کے باہر شہید ہو جاتے۔ قبلہ اگر حسین حجاز کے باہر شہید ہو جاتے یا مدینے میں شہید ہو جاتے تو آج آپ یہاں بیٹھ کر یہ مجلس نہیں سن رہے ہوتے اور میں یہاں بیٹھ کر خطاب نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ پھر ایک چکری گھماتی اور حسین کے قاتل کو تاریخ میں پوشیدہ کر دیا جاتا، حسین کے قاتل کو بھی تاریخ میں چھپا لیا جاتا۔ حسین کی حکمت عملی یہ دیکھو کہ حسین نے پورے عرب سے، پورے عجم سے جتنے لوگ رسول کے قتل میں خوش تھے، علی کے قتل میں خوش تھے، دیکھیں حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے شخص کے قتل پر راضی ہے تو وہ اس کے قاتل میں سے شمار کیا جائے گا، حدیث رسول ہے، سب طرف ملتی ہے۔ اگر تم اس بات پر راضی تھے کہ علی کو قتل کر دو تو تم بھی ان کے قاتل میں سے شامل ہو۔ تو عرب اور عجم میں سے علی امام حسین نے ان سارے لوگوں کو کھینچا اور کھینچ کر کربلا لے آئے۔ قاتل علی جتنے لوگ علی کے قتل میں شمار کیے جائیں گے سب کربلا میں موجود ہیں، جتنے لوگوں نے علی سے بیعت توڑی سب کربلا میں موجود ہیں، جتنے لوگوں نے حسن سے وعدہ خلافی کی سب کربلا میں موجود ہیں۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کے نسل کا کوئی موجود ہے۔ حسین نے کیا کیا ہے کربلا لا کر؟ دنیا نے حسین کا ایک مظلومانہ چہرہ دیکھا کہ 72 کو 9 لاکھ کے لشکر نے کھینچ کر کربلا لے آیا۔ حسین کی حکمت عملی یہ تھی کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سے وہ جتنے لوگ شامل قتل تھے سب کو 72 نے کھینچ کر کربلا لے آئے۔ اب تم کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ رسول کا قاتل کون تھا تو یہاں ڈھونڈنا کہاں؟ کربلا میں۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں تم کو وہ چہرہ ملے گا جو قتل رسول میں شامل تھا، یا وہ ملے گا یا ان کے آباء و اجداد مل جائیں گے۔ اگر حسین کربلا کو اپنا شہادت گاہ نہ بناتے تو حسین اگر نہ بناتے تو انوار خمسہ کے قاتلین کے چہرے پر جو تاریخ نے پردہ ڈالا ہوا تھا وہ چہرے کبھی دنیا کے سامنے نہیں آتے۔ حسین نے اپنے خون کے نور سے قاتلین معصومین کے چہرے کو فاش کیا ہے۔ اب سیدہ کا قتل کرنے والا بھی کربلا میں ملے گا، حسن کو زہر دینے والا بھی کربلا میں ملے گا، بڑے بڑے جید محبت کرنے والے لوگوں کو بیٹے کربلا میں موجود ہیں۔ سنان ابن انس کون ہے قبلہ؟ یہ وہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے کہ رسول بچپن میں حسین کو کتنا پیار کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کے قتل کے بعد ان کا زاربند بھی کھینچ لیا۔ پسر سعد کو جانتے ہیں آپ کون ہے؟ پسر سعد وہ ملعون ہے جس کی کمانڈ میں کربلا کی فوجیں تھیں، یزید کی فوج پسر سعد کے کمانڈ میں تھی۔ پسر سعد کو جانتے ہیں کون ہے؟ پسر سعد ابن ابی وقاص صحابی تھے۔ یہ ایسا ملعون شخص اور اتنا بے غیرت شخص تھا کہ امام حسین کو بچپن میں جب رسول اللہ کچھ کھجوریں دیتے تھے کہ جاؤ حسین اس کھجوروں کو کھانا، یعنی گھر کا بزرگ جب اپنے بچوں کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو حسین اس عمر سعد کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے تھے، آدھی کھجور پسر سعد کو کھلاتے تھے اور آدھی کھجور خود کھاتے تھے۔ پسر سعد حسین سے اتنا قریب تھا، لیکن کیا ماجرا ہے قبلہ، کیا تاریخ نے رنگ بدلا کہ وہی پسر سعد حسین کے قتل پہ آمادہ ہے۔ ایک لالچ، ملک رے کی لالچ، ملک رے یعنی وہ جو قریبی تہران ہے، تہران کا حصہ،
ملک رے کی لالچ. حسین نے کہا تھا پسر سعد تو نے جس ملک کی رے کے خاطر میرے خلاف قیام کیا ہے تو اس کی گندم بھی نہ کھا سکے گا. وہ اتنا بدبخت ہو گیا تھا. حسین سے کہتا ہے کہ اگر میں ملک رے کی گندم نہ کھا سکا تو میں ملک رے کا چاول کھا لوں گا. حسین لشکر سے کہتے ہیں جب امام نے فصیح و بلیغ خطبات دینے شروع کیے ہیں تو فوج اشقیاء کہتی ہیں دیکھیں تاریخ فدق کو غصب کرنے کے بعد غصبی مال کو کھانے سے کیا اثر ہوتا ہے یہ سننا. حسین نے جب بتایا کہ میں کون ہوں تم کس کے در پر ہو تو لشکر سے آواز آئی اے حسین تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. حسین نے کہا کہ تمہیں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے. تم غاصبین فدق کے ساتھ تھے. تم نے فاطمہ زہرا کا حق کھایا تھا. غصب کیا ہوا مال کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ میں حرام ہی بنے گا. جب تمہارے پیٹ میں حرام ہے تو تم حجت خدا کی بات نہیں مان سکتے. حسین اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اتمام حجت کر دے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر حسین اپنی معرفت کروا دیتے تو شاید ہم حسین کے قتل سے دور ہو جاتے. اور کئی لوگ عصر عاشور کے قریب واپس ہوئے ہیں. درمیان جنگ بھی مقتل کہتا ہے کہ حسین کے طرف جناب حر کے بعد لوگ آئے ہیں لیکن حسین نے کہا عاشقین کی تعداد پوری ہوئی. دنیا کے بہترین میرے ساتھ ہیں. اب اگر تم چاہتے ہو تو یہاں رک کر ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو لکھ لو یا پھر کربلا چھوڑ کر پہلی فرصت میں نکل جاؤ. وہ لوگ تاریخ میں گم ہیں. یہ تاریخ ہے امام حسین کی. امام نے 5 دور دیکھے ہیں. 5 دور دیکھے ہیں عصمت کے. ان کے دور دیکھے ہیں جو دنیا کے سب سے بہترین تھے. لیکن یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے 50 سال کے اندر اپنے امت کے گھر والوں کو ذبح کر دیا. صرف 50 سال کے اندر. یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے چہرے پر قیامت تک ابدی داغ ہے. مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ماتھے پر داغ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اب تم 2.5 کروڑ کی مسجد بناؤ یا 250 کروڑ کی مسجد بناؤ, تم لاکھوں سجدے کرتے رہو, تمہاری پیشانی سے قتل حسین کا داغ مٹے گا نہیں. یہ داغ نہیں مٹ سکتا. زینب کی بے رضائی کا داغ مسلمانوں کی پیشانی سے نہیں مٹ سکتا. مسلمانوں کی بے غیرتی کا یہ عالم ہو گیا کہ اب مسلمانوں نے مسلمانوں پر فتوے دینے شروع کر دیے کہ نبی کی آل میں رونا تو جائز. ابھی تک تو یہ تھا کہ رونا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. اب رونا جائز ہوا ہے, اب ماتم حرام ہے. اتنی بے غیرتی تھی مسلمانوں کے یہاں کہ تعزیہ دیکھ لینے سے نکاح ٹوٹ گیا. بے غیرتی ہے قبلہ, ہنسنے کی بات نہیں ہے. مسلمانوں کی بے غیرتی ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو بچانے کے لیے حسین کے حق سے اپنے ہاتھ کو کھینچا. یہی مسلمان تھے جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا. زندہ زندہ لاشوں پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. بس عزاداران مظلوم کربلا میں عرض کر چکا. صبح عاشور, عصر عاشور, 3 دن کی پیاس. میں کہوں گا مولا اصحاب و اقربا شہید ہو گئے,
آپ نے بھی جامِ شہادت نوش کی، لیکن تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ سکینہ نے اور جناب زینب نے اور ام کلثوم نے کب پانی پیا۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو زینب اونٹ کی کوہان پر سوار ہے، سید سجاد سوار ہے۔ اب قیامت کا منظر ہے عزاداران مظلوم کربلا، حسین کا لاشا جس پر سر نہیں ہے اور بدن پر لباس تک نہیں۔ چوتھے امام جب اس سفر کے لیے نکلتے ہیں تو لعینوں نے جان بوجھ کر اہل حرم کے قافلے کو شہدائے کربلا کے لاشوں کے درمیان سے گزارا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، اور قریب ہے کہ سید سجاد کا دم نکل جائے۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب نے سید سجاد کو سنبھالا، سجاد ارے اپنے آپ کو سنبھالو، تم امامت کی آخری کڑی ہو، تم سے نسل امامت کو آگے بڑھنا ہے، ارے خود کو سنبھالو، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں تمہارے جسم سے تمہاری جان نہ نکل جائے۔ سید سجاد کہتے ہیں ارے پھوپھی اماں میں کیسے خود کو سنبھالوں، ذرا میرے بابا کے بے گور و کفن لاشے کی طرف نگاہ کر لو۔ ارے ان ملعونوں نے اپنے نجس لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن وہ حسین جسے فاطمہ نے چکی پیس کر پالا تھا، اس حسین کا لاشا ارے میدان نینوا میں بے گور و کفن پڑا ہوا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي